الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، اسلامی تحریک کا ایک بہت بڑا اثاثہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور امور خارجہ کے ڈائریکٹر جناب عبد الغفار عزیز علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. عبد الغفار عزیز تحریک اسلامی کے لیے کیا تھے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور ان کے جانے سے اسلامی تحریک میں کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے. عبد الغفار عزیز جماعت اسلامی کی امور خارجہ کے انچارج تھے، اور یہ امور خارجہ جو ایک دور میں دارالعروبہ بھی کہلاتا تھا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اور اس ادارے سے ہمیشہ برصغیر پاک و ہند کے جلیل القدر علماء اور بلند پایہ شخصیات وابستہ رہیں. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جب تجدید و احیاء دین کا یہ کام شروع کیا تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مولانا مودودی کے لٹریچر کو عالم عرب تک پہنچایا جائے اور عالم عرب کو مولانا کے افکار سے متعارف کرایا جائے. اس کام کے لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی نظر اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین اور صاحب طرز ادیب اور عربی دان مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ پر پڑی، اور ان کی زیر قیادت مولانا مودودی نے دارالعروبہ کو قائم کیا. اور اس ادارے سے مولانا مودودی کی بنیادی لٹریچر کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا، بلکہ مولانا مسعود عالم ندوی نے عرب ممالک کا دورہ کر کے وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ، اساتذہ اور وہاں کے حکمرانوں تک سید مودودی کا تعارف بھی پہنچایا اور ان کی فکر بھی پہنچائی. مولانا مسعود عالم ندوی عربی زبان کے بڑے زبردست ادیب تھے اور خود عربی زبان کے استاد تھے، اور عربی کو ہندوستان میں رائج کرنے کے لیے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. ان کا تعلق مولانا مودودی سے 14 سال تک رہا. پھر ان کی وفات سے ایک خلا پیدا ہوا، لیکن ان کے شاگرد رشید مولانا عاصم الحداد انہوں نے اس کو پورا کیا اور وہ دارالعروبہ کے انچارج مقرر ہوئے. پھر انہوں نے مولانا مودودی کے ساتھ ارض قرآن کا پورا سفر کیا، اور سفر نامہ ارض قرآن کتاب آج بھی اس کی رودات کی شکل میں موجود ہے. اس کے بعد ذمہ داری کا یہ بار خلیل حامدی صاحب کی طرف آیا. مولانا خلیل حامدی وہ بھی ایک جبل علم تھے، بہت بڑی مایہ ناز شخصیت تھے، اور انہوں نے اسلامی تحریک کا تعارف دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں سے کروایا. خود عربی کے بہت بڑے عالم تھے اور عربی زبان دانی میں وہ ایک مقام رکھتے تھے. مولانا مودودی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، میاں طفیل محمد صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور محترم قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. 1994 میں ان کا انتقال ہوا تو قاری منہاج الدین صاحب نے مختصر سے وقت کے لیے اس ادارے کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن ان کی ناگہانی وفات کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے طیب گلزار صاحب وہ بھی امور خارجہ کے نگران رہے. اور پھر 1998 کے لگ بھگ محترم قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں اس ادارے کی ذمہ داری عبد الغفار عزیز صاحب کے سپرد کی گئی. عبد الغفار عزیز صاحب کے والد حکیم عبد الرحمن صاحب وہ جماعت اسلامی کے ایک بنیادی رکن اور ایک بیلوس کارکن تھے. انہوں نے اپنی ساری زندگی تحریک کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور اس تحریک کے تقاضوں کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر ہجرت کی اور مختلف جگہوں پر جا کر تحریک کے کام کو منظم کیا. عبد الغفار عزیز جب 9ویں جماعت کے طالب علم تھے یا ایسے کچھ کم، تو ان کے بڑے بھائی
کے ساتھ سیف الرحمن عزیز وہ قطر چلے گئے، اور پھر باقی ان کی جو تعلیم ہے وہ قطر میں انجام پائی۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الغفار عزیز کو جو اور بہت ساری خصوصیات حاصل تھیں، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ عربی زبان وہ اہل زبان کی طرح بولتے تھے، بہت دسترس حاصل تھی انہیں۔ عبد الغفار عزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت شخصیت سے نوازا تھا، دراز قد، خوبصورت چہرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان انتہائی شائستہ، شستہ اور شیریں تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کی شخصیت کا جو سحر تھا وہ فوری طور پر، فرسٹ امپریشن کے طور پر مخاطب پر قائم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ملنسار طبیعت سے، بہت شفیق طبیعت سے نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلا کے ذہین تھے، اور بین الاقوامی امور پر ان کو ایک پورا دسترس حاصل تھی اور ایک گرفت تھی، اس لیے کہ جو امور خارجہ کا میدان ہے یہاں تو لمحہ لمحہ صورتحال بدلتی ہے، اور یہاں انسان کو الرٹ رہنا پڑتا ہے اور اپنا موقف بڑا واضح رکھنا پڑتا ہے، آگاہی حاصل کرنی پڑتی ہے، قیادت کو آگاہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو متحارب قوتوں میں بعض اوقات اعتدال اور توازن قائم رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بھی بچا کے رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اسلامی تحریک ایک نازک تحریک ہوتی ہے، اور اس کا جو موقف ہے اس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا ایک بہت نازک پوزیشن پر وہ 22 سال تک یعنی فائز رہے، لیکن ان 22 سالوں میں انہوں نے ایسی ایک تاریخ چھوڑی ہے جو کہ شاید جماعت اسلامی کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور یہ خلا شاید پورا نہ ہو سکے۔ مجھے خود ان کے ساتھ انگلستان میں بھی وقت گزارنے کا موقع ملا، سعودی عرب میں بھی تھوڑا وقت گزارنے کا موقع ملا، پاکستان میں تو شورا کے اجلاسوں میں، اور لاہور جب بھی آنا جانا ہوتا تو ملاقات ہوتی، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انتہائی متقی انسان تھے، اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والے انسان تھے، ایک ذکر الہی سے تر رکھنے والی زبان ان کی زبان تھی، اور اللہ کی محبت سے گرم ایک دل ان کے پاس تھا۔ علامہ یوسف القرضاوی جو عالم اسلام کے اس وقت رہنما ہے، عالم دین ہے، مفتی ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے علماء کی ایک آرگنائزیشن بنائی، اور عبد الغفار عزیز صاحب اس کے سیکریٹری جنرل یعنی امین العام بھی منتخب ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی سادہ انسان، انتہائی درویش صفت انسان، اور دنیا سے بے نیاز انسان تھے۔ اگر وہ چاہتے تو دنیا کو اپنے لیے مطیع پاتے، اگر وہ چاہتے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ایک بہت اچھا لائف سٹینڈرڈ دے سکتے تھے، ایک لیونگ سٹائل دے سکتے تھے، لیکن ہم نے جب بھی دیکھا بہت معمول سے کم کا لباس انہوں نے پہنا، اور لباس میں اگرچہ خوش لباس تھے، صاف ستھرا لباس ہوتا تھا، لیکن اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی شوخی نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی تکبر اور ریا کا پہلو ہم نے ان میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح ان کی ملنساری میں، ان کی شفقت میں، اور ان کے جو ساتھیوں کے ساتھ حسن ظن کا تعلق تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ بعض اوقات بحث کے دوران جب ہم بات کرتے تھے تو کسی کی کوئی خامی سامنے آ جاتی تو فوراً پازیٹیو پہلو کو لیتے تھے، اور فوراً حسن ظن کی بات کرتے تھے، اور فوراً یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں اپنے بھائی کو بچانا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اسلامی تحریک ایک قائد سے، ایک ویژنری لیڈر سے، ایک بہت بڑے سرمایہ سے محروم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے، ان کی اس ناگہانی بیماری کو ان کے لیے کفارے کا باعث بنائے، اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور اسلامی تحریک کو ان کا بہتر نعم المدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔